اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولانا دعوم تمام مومنین کو جو عالی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محتشم، حال ہی میں ایک ناسبی بریلوی مولوی نے کچھ عجیب و غریب قسم کی خرافات مکتبہ اہل بیت کے بارے میں بکی، اور بالخصوص فقیر کے اوپر ان حضرت نے اب نقد وارد کرنے کی کوشش کی ہے، اور طرح طرح کی وہی اٹکیلیاں کہ جی دیکھیں جی شیعہ کیا کرتے ہیں، شیعہ شرک کرتے ہیں، شیعہ مشرک ہیں، یہ ہے وہ ہے، اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ۔ کیونکہ ان حضرات کے پاس دلائل نام کی تو چیز ہوتی نہیں ہے، اور اگر کوئی بفرض محال کسی پہ فتویٰ لگانا ہو تو بالکل سپیڈلی بھاگیں گے، جس طرح ان کے اجداد ماشاءاللہ پہاڑیوں پہ بھاگا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے۔ الغرض کے وقت ضائع کے بغیر ہم چلتے ہیں ان حضرت کی ویڈیو کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی بفضل مولا علی صلوات اللہ علیہ آپ کے سامنے جب دلائل رکھیں گے تب ان حضرت کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنے پانی میں ہیں۔ بسم اللہ۔ سر کے نقوی کی بات سن لیں، اس کے بعد پھر مزید جو ہے وہ میں نمونے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیکن مولا صاحب امیر المومنین ہی کا فرمان نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں انا لا الہ الا اللہ، جیسے کہ ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ کلندر کا نہیں مولا علی کا موقف ہے، انا لا الہ الا اللہ، میں ہی لا الہ الا اللہ، یہ علی بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ پرابلم سالو۔ حضرت علی بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ انا لا الہ الا اللہ، میں ہی لا الہ الا اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ دا پرابلم سالو، یعنی حضرت علی الہ ہے، حضرت علی خدا ہے، یہ صرف کلندر پاک کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو خود مولا علی کا عقیدہ ہے۔ اب اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ کبھی زرق نقوی پہ فتویٰ لگایا مفتی فضل ہمدرد صاحب؟ جی سامعین محتشم، ڈیفینیٹلی آپ نے حضرت کی بونگیاں سن لی ہوں گی۔ جی مفتی فضل ہمدرد صاحب پہ اب یہ حضرت بونگیاں مار رہے ہیں کہ جی فضل ہمدرد کو چاہیے زرق نقوی اور بھی شرک کا فتویٰ لگائے، اور میرا چاند اگر فار ایگزامپل یہ شرک تم میں سے کہتے ہو کہ میں نے شرک کیا ہے، تو کون سا شرک کیا ہے؟ شرک فی الذات کیا ہے، فی الصفات کیا ہے، فی المعاملات کیا ہے، فی المعقولات کیا ہے، فی النفس کیا ہے، فی الامر کیا ہے، کون سا کیا ہے؟ پہلے شرک کی اس قسم کا تعین کرو، شرک اور کفر کی تعریف کرو، تاکہ پتہ تو چلے ہم نے کون سا شرک کیا ہے۔ چار اصول الفقہ کی کتابیں یا چھوٹے چھوٹے رسالے پڑھ کے اپنے آپ میں مفتی بننے والے لوگوں، تمہیں کیا پتہ شرک کیا ہوتا ہے؟ خیر، وہ اصل میں اگر کون مشرک ہے میں بتا دوں نا تمہاری ادب المفرد سے، پھر تمہیں اس بات پہ آگ لگ جانی ہے۔ خیر وہ ابھی میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں ضرور بتاتا۔ تو سب سے پہلے سامعین، لفظ خدا، مولا علی کو خدا کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں، پھر ہاں کہتے ہیں، تو خدا کا سب سے پہلے تو یہاں ہم معنی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ مطبوعہ لکھنؤ میرے پاس موجود ہے، لغات کشوری، اس میں صفحہ نمبر 166 پر 166 اگر آپ چاہتے ہیں خدا مالک صاحب خود آنے والا، اس میں واضح طور پہ لکھا جب یہ لفظ مطلق ہوتا ہے تو سوائے ذات باری تعالیٰ کے دوسرے پر اطلاق نہیں کرتے مگر جس صورت میں کہ مضاف ہو۔ الحمدللہ، تو اضافت کے ساتھ خدا امیر المومنین کو کہنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، خود الحمدللہ صاحب لغات کشوری نے اس پر وضاحت دی ہے۔ پہلے خدا کے لغوی معنی تو دیکھ لو، اور اس کا لغوی استدلال اور سارا معاملہ تو دیکھ لو کہ کہاں کس طرح یہ پیچ اپ ہوتا ہے۔ اے بھی منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں ذلیلوں نے۔ سامعین، اس سے پہلے وہ اشرت دلالی کے وہ گروپ کا ایک تھا، وہ چھپکلی کامل بریلوی، وہ بھی نیا نیا رنگ روکھتا آیا تھا، اور اسے جو ہم نے اس کی لتر پریڈ کی تھی الحمدللہ وہ تو پاکستان سے ماشاءاللہ نکل گیا، دوڑ گیا۔ تو یہ اب حضرت ایک اور تشریف لائیں، اور اس کا بھی وہی حال ہونا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں نے کبھی بھی اس طرح کے یہ چیزوں کو جواب دینا نہیں تھا، کیونکہ اب ہماری اسٹریٹجی یہی ہے کہ ہم اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا انہیں جواب نہیں دیتے، لیکن کیا کریں، مومنین کی طرف سے بہت زیادہ اس معاملے میں انسسٹ کیا گیا تھا۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ اب یہ حضرت نے جو شرک کا فتویٰ لگایا ہے، میں کہتا ہوں مولوی صاحب پہلے اپنے گھر کی کتابیں دیکھ لیتے۔ امیر المومنین کو لا الہ الا اللہ کہنے کی وجہ یہ کہ پہلی بات تو امیر کائنات نے خود کہا ہے، دوسری بات الحمدللہ ان کو کہا بھی جائے تو مظہر خدا حیدر کرار ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ بالکل، ید اللہ عین اللہ، یہ وہ کلمات ہیں جو حضرت عمر تک نے مولا علی کے بارے میں کہے ہیں۔ اور امام مجتبیٰ کی جب بات آتی ہے، مولا علی سے چھوٹے امام مجتبیٰ، ذرا ان پر بھی بات کر لیں۔ یہ آپ کے عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب اخبار الاخیار میرے ہاتھ میں موجود ہے، صفحہ نمبر 225 پر یہاں واضح انہوں نے لکھا کہ ابو ہریرہ کا یہ قول ہے کہ میں نے رب کو مدینہ میں اس طرح چلتے دیکھا کہ آپ سرخ جبہ اور جوتے پہنے ہوئے تھے۔ یہ سنتے ہی لوگوں نے ابو ہریرہ سے کہا، اے ابو ہریرہ، مسلمان ہو جانے کے بعد بھی کفریہ کلمات کہہ رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ مسکرایا، فرمایا میں نے رب یعنی سیدی حسن صلوات اللہ علیہ کو اس طرح دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ مولا حسن کو کیا مانتے تھے؟ رب، ٹھیک ہے جی، اپنا پروردگار،
امام مجتبی کی ربوبیت کے قائل تھے یہ ابو ہریرہ. اب ابو ہریرہ پہ کیوں نہیں فتوے لگاتے بریلوی مولوی صاحب؟ ہاں جی، ابو ہریرہ پہ کیوں نہیں فتوے لگاتے؟ تو سامعین، جو مطالبہ ان کا مفتی فضل ہمدرد سے تھا وہی مطالبہ میرا ان سے ہے. ابو ہریرہ پہ فتویٰ لگائیں، وہ امام مجتبی کی ربوبیت کے قائل تھے، انہوں نے کتنے نس ہو گئے. خیر، اب آگے چلتے ہیں مزید. اب تو سامعین گرامی قدر میں آپ کے سامنے ایسی عجیب و غریب اور گھٹیا قسم کی مثال پیش کرنے لگا ہوں کہ لٹرلی آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ لوگ اگر بونگیاں مارنے پہ آئیں، یہ صرف اور صرف اختیارات اہل بیت کے ساتھ انہیں پھڈا ڈالنے کی پڑی ہوتی ہے کہ کسی طرح اہل بیت کے جو معاملات ہیں، جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، ان پہ کسی طرح ہم پردہ ڈال دیں، 1 2 3 کو آگے لے کے چلتے رہیں. اور ماشاءاللہ جیسے ہی صحابہ کے آثار کی بات آتی ہے آثار صحابہ بھی چھپا دیں، اینڈ مینی مور تھنگز لائک دیٹ. ان لوگوں کو سوائے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض نکالنے کے، سوائے بالخصوص مولا علی سے، امیر المومنین کے تو نام سے ان کی جان جاتی ہے، بالخصوص مولا علی کے معاملے میں. مولا علی کے معاملے میں تو بالکل آگے لگی ہوتی ہے کہ کسی طرح بس فضائل پر نقد لگا دیا جائے، کسی طرح وہاں ڈکا لگا دیا جائے اور بات آگے چلے ہی نہ. تو مولا علی سے چھوٹے درجے کے امام مجتبیٰ کو آپ کے نزدیک جو صحابی رسول ہیں ابو ہریرہ، وہ رب کہہ رہے ہیں. اب اس پہ کیا بات کرو گے؟ اول تو لفظ خدا کا یہ اضافت کے ساتھ اور علی الاطلاق معنی میں تفریق کا ہی نہیں پتہ، حضرت کو اس کے استعمال کا ہی نہیں پتہ، اور آگے شرک کا فتویٰ لگانے. اور میرا چاند 6 واری جم کے آؤ، کبھی مناظرے میں آنے کی غلطی نہ کرنا، ورنہ تمہارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی کتابوں سے وہ بونگیاں نکال کے دکھاؤں گا کہ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے کس کے ساتھ پنگا پڑا ہے. ہاں، میں کوئی دیوبندی یا وہابی نہیں ہوں، میں ہوں شیعہ علی. بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا. اور نہ صرف شیعہ علی، الحمدللہ حیدر کرار کی ذریت سے بھی ہوں. خیر سامعین، آگے چلتے ہیں. یہ اب جہاں تصوف کی بات آتی ہے، اللہ اکبر، تو یہ سامعین اس وقت میرے پاس ان کے خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب، بابا فرید نہیں، پاک پتن والے نہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے دوسرے ہیں، غلام فرید صاحب، ان کی فوائد فریدیہ میرے پاس کتاب موجود ہے. فوائد فریدیہ میں صفحہ نمبر 74 پہ ذرا دل تھام کے سنیے گا. ان کے ایک صوفی ہیں حمزہ خراسانی. حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں ایک دمبے کی آواز پہنچی، فرمایا لبیک جل شانہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. مولا علی کے اندر تجلی الوہیت آ جائے تو وہ شرک ہے، نعوذ باللہ. اور دمبے کو دیکھ کے، دمبے کی میں سن کے اس نے لبیک جل شانہ ان کے حضرت حمزہ خراسانی صاحب نے فرما دیا تو وہ عین توحید ہے. کیا بات ہے. اور سامعین، اسی کتاب فوائد فریدیہ کے بارے میں، یہ کتاب ہے تذکرہ اکابر اہل سنت عبدالحکیم شرف قادری کی، صفحہ نمبر 324 پہ فوائد فریدیہ کے بارے میں کیا لکھتے ہیں جی؟ فوائد فریدیہ مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب ہے. یہ جس میں دمبے کو پکڑ کے اللہ بنا دیا، پتہ نہیں اس کی چکی اتنی پسند آ گئی تھی اللہ بنا دیا، اس کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلک توحید اور اعتقادی مسائل پر بہترین کتاب ہے. واہ جی واہ، یہ توحید ہے. لے کو جاتے دیکھا تو کہ لبیک جل شانہ استغفر اللہ، اے توحید ہے تاڑی بھائی، ہاں یہ توحید ہے. مولا علی میں تجلی الوہیت آئے تو شرک، لیلوں اور دمبوں میں آ جائیں تو بالکل ٹھیک. ان کا قصور نہیں ہے، انہیں بکروں چھتروں دمبوں کے علاوہ نظر بھی کوئی نہیں آتا. ماشاءاللہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ چاہے وہ حکومت کی مسند ہو، چاہے غار میں بابے کو سپ لڑے، یا ماشاءاللہ اور بھی جو باتیں ہیں جسٹ لائک دیٹ. یا بکرے نظر آتے ہیں، چھترے نظر آتے ہیں، اور کچھ نظر نہیں آتا انہیں. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اور مولوی صاحب، امیر المومنین کے بارے میں اگر بات کی جائے تو آپ کو لگ جاتی ہے اگ، اور وہی معاملہ اگر دمبوں چھتروں اور لیلوں پہ فٹ گیا تو پھر آپ کہتے ہیں تیری خیر توحید پہ بہترین کتاب ہے. کیا بات ہے. اور سامعین، مسئلہ یہاں تک نہیں رکا، انہوں نے باقاعدہ اللہ کو بھی نہیں بخشا. میں ذرا وہ بھی بات آپ کے سامنے واضح کر دوں. یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ہم آخری حوالہ ہی وہ پیش کرتے ہیں جس پہ اگلا تڑپ کے رہ جائے. ہاں جی، ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 190 حصہ دوم. ان کے مسلک بریلویہ کا بانی احمد رضا بریلوی یہاں پہ کیا فرماتے ہیں جی؟ حضرت موسیٰ سہاگ مشہور مجازیب سے تھے، مجازیب مجذوب کی جمع ہے. احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت سے مشرف ہوا اور زنانہ وزار رکھتے تھے. ماشاءاللہ، تسی سارے ہوندے ہی جنانے ہو یار، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. زنانہ وزار رکھتے تھے اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے. ایک بار قحط شدید پڑا، بادشاہ
وغیرہ سب نے حضرت کے پاس جا کے دعا کے لیے گئے، انکار فرماتے رہے کہ کیا میں دعا کے قابل ہوں؟ جب لوگوں کی التجا وزاری حد سے گزری، پھر ایک پتھر اٹھایا، دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا می بھیجے استغفر اللہ یا اپنا سہاگ لیجئے، استغفر اللہ، می بھیجیں یا اپنا سہاگ لیجئے، توبہ استغفار۔ خسرے کو اللہ کی بیوی بنا دیا، استغفر اللہ ربی وتوب الیہ، موسیٰ سہاگ، یا بارش برسا یا پھر مینوں طلاق دے، توبہ استغفار۔ یہ لیں جی، یہ ان کے صوفیوں کا حال ہے۔ بڑے جی وہ علم و معرفت کی باتیں کر دی ہیں، ان کی علم و معرفت ہے، استغفر اللہ، خسرے نو اللہ دی بڈی بناتا سی، استغفر اللہ۔ تو سامعین، جو لوگ اللہ کا بھی بدو بدی نکاح کروانے پہ آ جائیں، ایک خسرے کو اللہ کی بیوی بنا دیں، وہ کیسے دوسرے کے اوپر شرک اور کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ بڑی سی آگے لگ رہی تھی وہ پچھلی ویڈیو میں دیکھ کے پرابلم سالو، الحمدللہ یور پرابلم از آلسو سالو۔ تو جو خسروں کو، چھتروں کو اللہ کے قرب میں لے جا کے بٹھا دیں، ہم ایسے پاگلوں کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، کو جا کے ان کی باتوں کا جواب دیں۔ یہ صرف بتاحت مجبوری میں نے یہ بات کی تھی۔ اور رہ گئی مفتی فضل ہمدرد صاحب کی بات، تو وہ ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، وہ تمہاری طرح جاہل ناسبی نہیں ہے جو انے واہ فتوے پھینکتے پھریں۔ خیر سامعین، دیٹس آل۔ امید ہے کہ اتنی لتر پریڈ کافی ہوگی، اور اگر دوبارہ اس نے کوئی چین پین کی تو اسی طرح اس کے گلے میں لا کے ہڈی اڑا دوں گا، احمد رضا بریلوی کی لت کی۔ گیٹ آؤٹ۔